کہ جس وقت سر سید کا انتقال ہوا، سر سید کے خلاف اکبر الہ آبادی بہت کچھ لکھتے تھے. جب انتقال ہوا تو انہوں نے جو مصرع لکھا، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا. سید احمد نے جو کام کیا اس کی انہوں نے بڑی پذیرائی کی. ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے دور کے ایک ایسے شخص جس نے اردو تہذیب، اردو ثقافت، اردو ادب اور اس کے توسط سے نئی نسل کو آبیاری کے لیے جو کام کیا، میں 2 مثالیں دوں گا، کافی وقت ہو چکا ہے. حیدرآباد کی سرزمین میں 1918 میں اردو ذریعے تعلیم کی یونیورسٹی میر عثمان علی خان نے قائم کی. وہ بادشاہ وقت تھے، دنیا کے سب سے زیادہ مالدار آدمی تھے. انہوں نے یہ کام کیا. جب 1948 کے بعد اردو مزاج ختم کیا گیا، اردو تہذیب ختم کی گئی، تو اس تہذیب کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے میر عثمان علی خان کے کام سے بڑا کام حبیب الرحمان صاحب نے کیا. یہ بہت بڑا کام ہے. اور دیکھیے، جیسے آپ لوگ جانتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو درمیان میں رکاوٹ بنتی ہیں. ہمارے دکن کا ادیب شاعر جو پہلی اردو کی داستان لکھا ہے، سبرس میں وہ لکھتا ہے، چلتا سچ اڑتا ہے، چلنے والے کو ہی رکاوٹ ہوتی ہے، اور رکاوٹ کوئی بھی کام کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی. تو ملا وجی نے بتا دیا 1635 عیسوی میں کہ کام کرنے والے کو ہی رکاوٹ ہوتی ہے. اب جو درمیانی وقفہ ہے، جو حبیب الرحمان صاحب نے کالجز کھولے، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کھولے، جیسے ہمارے دوست مسعود صاحب نے بتایا کہ عثمانیہ یونیورسٹی میں میڈیکل، انجینئرنگ، لا سب کی تعلیم اردو میں ہوتی تھی. جب یہ سلسلہ بند ہو گیا تو اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے جو شخص کام کیا ہے اس کو سر سید ثانی کہنا چاہیے، سر سید دکن کہنا چاہیے، جو حبیب الرحمان کے نام سے ہمارے حیدرآباد کے باشندے ہیں. حاضرین کرام، حیدرآباد میں جو بات رہی ہے ایک دوسرے سے اتحاد کی، اس دور میں ایک نئی چیز شروع ہوئی تھی، ترقی پسند تحریک. اس سے وابستہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو خدا کے منکر تھے، لیکن حبیب الرحمان صاحب کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ حق پہ، سچائی پہ، مذہب پہ قائم رہتے ہوئے تمام ترقی پسند لوگوں کو اپنا ساتھ دے کر کام کیا ہے. یہ بڑا کارنامہ ہے. اتفاق، اتحاد صرف اختلاف سے نہیں ہوتا، آپسی میل جول سے ہوتا ہے. انہوں نے جو روایت، جو ٹریڈیشن شروع کی ہے، اس کو ہم جاری رکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. حاضرین کرام، آپ کو سن کے تعجب ہوگا، جب اس اردو ہال کی بنا پڑ رہی تھی تو سب سے پہلا چندہ اس اردو ہال کو دینے والے اورنگ آباد کی سرزمین کے سکندر علی وجد نے 25 روپے کا چندہ دیا، اور عابد علی خان نے 50 روپے کا چندہ دیا تھا. 50 کا معاملہ میں آج 25,000 سے بڑھ کر. تو کیسے جذبہ رکھنے والے تھے. آج ظہور صاحب کے ساتھ ایسے جذبے رکھنے والے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، آپ نیچے بیٹھے. یہ جذبے کے نتیجے میں آج ہم یہاں جمع ہوئے. دوسری اہم بات، مسائل تو آتے ہیں. دیکھیے، نماز پڑھنا ہے تو مسجد میں اذان دی جاتی ہے، کیا گھر میں اذان دی جاتی ہے؟ اب آپ کو کالج کھولنا ہے یا کچھ کام کرنا ہے تو پہلے اسمبلی کو ہلانا پڑے گا، اسمبلی کے لیڈر کو جگانا پڑے گا. اردو سیکنڈ لینگویج ہے، اور اردو کے کالج کو بند کرنے کی آپ نے پرمیشن دی ہے، وہ پرمیشن واپس دی. تو ہمارے ایم ایل اے جو ہے، ہمارے لیڈر جو ہیں،
ان سے رابطہ میں نے بہت سی باتیں سنی ہے، اس کو روح عمل لانا ہے۔ مسائل کیسے ہوتے ہیں؟ میں 20 سال اورنگ آباد میں رہا ہوں، وہاں 25 کالجز ہے، پراپر اورنگ آباد میں 25 کالجز ہیں۔ 26ویں کالج کے لیے ہم نے اپلیکیشن دی تو اس وقت رکاوٹ بنی، تب گورنمنٹ نے اجازت دی کہ 6 دن میں 30 بچوں کا ایڈمیشن ہونا چاہیے۔ 25 سپٹمبر کو آرڈر نکلا اور سپٹمبر اینڈ تک 30 بچوں کا ایڈمیشن ہونا۔ اب بتائیے کتنا بڑا مسئلہ تھا۔ ہم نے جتنے اسٹوڈنٹس ہمارے آزاد کالج میں تھا، ان اسٹوڈنٹس نے جو فارمیسی کی تھی، انٹرمیڈیٹ کے بعد فارمیسی کا 2 سال کا کورس کیے تھے، ان سب پہ ٹی سی لا کے ہم نے 4 دن میں 30 بچوں کا ایڈمیشن کر دیا۔ رکاوٹیں آتی ہیں، رکاوٹوں کو دور کرنا بھی ہمارا ہی کام ہے، فرشتے اترنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے خود اپنی مدد آپ کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہم آج جو جمع ہوئے ہیں، ہم کو مینجمنٹ سے، آپسی اختلاف سے، یا وہ صدر یہ نائب صدر، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جو کالجز بن ہوئے ہیں ان کو زندہ کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم ہر اس شخص کی بات مانیں گے جو ان کالجوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ہمارا سپورٹ ہے۔ دوسری اہم بات آپ کو سن کے تعجب ہوگا، مجھے اورنگ آباد چھوڑے ہوئے 27 سال ہو گیا۔ 1991 میں نے وہاں سر سید کالج کی بنیاد رکھی، 97 میں واپس آ گیا۔ کبھی میں جاتا نہیں، فاؤنڈر ممبر ہوں۔ آپ کو سن کے تعجب ہوگا، بی اے، بی ایس سی، بی کام، ایم اے، ایم ایس سی، ایم کام میں ایڈمیشن کے لیے صرف 25 روپے دیے جاتے ہیں۔ 25 روپے میں ایڈمیشن ہوتا ہے، اور 3 بلڈنگوں میں کرائے کی 3 بلڈنگوں میں ایک بلڈنگ کا کرایہ 80,000 روپے ہے، کیونکہ ڈونیشن نہیں لیا جاتا۔ 91 سے اب تک کرائے کی بلڈنگوں میں، مطلب کیا ہوا؟ اور سن کے یہ بھی تعجب ہو گیا کہ مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں جتنے ٹاپرز ہیں، چاہے وہ کھیل کود میں ہو، چاہے ایم ایس سی میں ہو، وہ سب سر سید کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، اردو میڈیم کے۔ ابھی جو باتیں کہی گئی ہمارے ذہن کو الجھا کر رکھ دیا گیا ہے، اور خوش قسمتی ہماری یہ کہ ہندوستان کے کسی شہر میں اتنے انگلش میڈیم اسکول نہیں ہوں گے جتنے حیدرآباد میں، اور وہ کھولنے والے بھی ہمارے بھائی ہیں۔ وہ سیکنڈ لینگویج اردو پڑھانا بھی نہیں چاہتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ناخواندہ رہ جائے گا اور جاہل رہ جائے گا۔ تو یہ کمزوری جو معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے، اور کتابوں سے دوری جو پھیلتی جا رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے میرے دوست، ہم مہیلا میرے ساتھ جو ایم اے کیے، خواجہ ناصر الدین صاحب نے بڑی اہم بات بتائی۔ میرے رشتہ دار جو سعودی سے آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم میرے گھر آتے تھے، میرے والد صاحب سے کتابیں لے جاتے تھے، 35 سال تم سعودی عرب میں رہے، کیا تمہارے گھر میں کوئی کتاب ہے دین کی، اسلام کی، شریعت کی یا سیرت کی؟ جو بات کہی گئی، اقرا کہنے والی قوم کا یہ حال ہے۔ تو یہ بدحالی کو ختم کرنے کے لیے اردو میڈیم کو جاری کرنا، اور اردو میڈیم جنہوں نے شروع کیا تھا اس کو تجدید کرنا، اس کو آگے بڑھانا، یہ ہمارا اخلاقی، مذہبی اور میں تو یہ کہوں گا کہ شرعی فریضہ ہے، کیونکہ ہمارے دین کی کتابیں اردو میں ظاہر ہیں۔ تو ہم اردو کی خدمت کر رہے ہیں تو اپنے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور دن بدن معاشرہ کی برائی کی طرف جا رہا ہے، اس کو روکنے کا آسان ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم اردو میں دلا کر ان کی تہذیب، اخلاق اور شائستگی کو بڑھاوا دیں۔ میں خاص طور پر اس محفل کو ایک یادگار محفل، اس نشست کو
ایک اہم محفل اس لیے کہتا ہوں کہ ظہور صاحب نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی سے چندہ نہیں لیتے. میں نے یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں جتنے اردو کے کام ہوتے ہیں ان کو میں کچھ نہ کچھ مدد کرتا ہوں، لیکن ان کی تنظیمی صلاحیتیں، لوگوں کو جمع کرنے کا جذبہ، اردو سے محبت کا جذبہ یہ ہے کہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے جذبے رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے. آپ کے کاموں کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ ہے اور ہم سب ساتھ ہیں. تو جو مرحلہ رکاوٹ کا آیا ہے، جو اردو تعلیم کے سلسلے کو روکا گیا ہے 1948 کے بعد، پولیس ایکشن کے بعد جو خرابی آئی تھی، اس کو ہمارے حبیب الرحمان صاحب نے ختم کیا. تو اب ہم آزادی کی سانس لیتے ہوئے ظہور صاحب نے جو ارادہ کیا ہے، ان کے ارادے میں تقویت پیدا ہونے اور اللہ کی مدد شامل ہونے کی دعا کرتے ہوئے آج ہم یہاں سے اٹھے تو جاتے ہی اپنے گھروں کو سدھاریں، گھروں کی تعلیم تربیت، بچوں کو نیک اور اخلاق سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ہی ساتھ بڑی خوشائن بات ہے کہ کچھ کتابیں اردو کی یہاں تقسیم کی گئی. یہ کتابیں بچوں کو پڑھنے کے لیے، مطالعے کے لیے. جب تک علم نہیں آئے گا تربیت نہیں آئے گی، تربیت نہیں آئے گی تو تعلیم بیکار ہوتی رہ جائے گی. ان چند کلمات کے ساتھ کافی وقت ہو گیا ہے. ہم لوگ تو پیشہ ور ہیں، ایک مرتبہ اسٹیج پہ آتے ہیں تو 50 منٹ بولتے ہیں. تو میں معذرت خواہ ہوں، میں نے کچھ زیادہ وقت لے لیا، مگر سب سے اہم بات کہ 2025 کے بعد حیدرآباد میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اردو کالج کو اور اورینٹل کالج کو زندہ رکھنے کی جو جدوجہد کی جا رہی ہے، یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے. اس آواز کی دودھ شمالی ہند تک جائے گی. اور ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ لکھنؤ کے سامنے آ کر آپ کے سامنے جو بات عرض کی، جذبہ رکھنے والے موجود ہیں اور جذبے کو انگیز کرنے کے لیے ہمارے دوست، ہمارے کرم فرما ظہور صاحب نے اس اجلاس کا انعقاد کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ہم حیدرآباد کے لوگ اردو تہذیب، اردو زبان، اردو ثقافت اور اردو کی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرے گا. آپ کی ہماری توانائیاں ان کے ساتھ ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.